اوپر سے مل جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دیکھیں شوہر کے حقوق سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ بھائی آگے آ جائیں، یہاں آ جائیے، بیٹھ جائیں، سنتوں کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ، کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے۔ یہ شوہر بیوی کے خصوصی تعلقات کی طرف کنایہ اور اشارہ ہے، یعنی جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنے بستر پر بلائے، فَأَبَتْ أَن تَجِیءَ، اور بیوی آنے سے انکار کر دے، یا کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرے جس سے شوہر کی منشا پوری نہ ہو، جس سے شوہر کی مراد پوری نہ ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، کہ ساری رات صبح تک اللہ رب العزت کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت تجھے حاصل نہ ہو، اس لیے کہ تمہارے اس قدر حقوق کو بیان کیا گیا اور تمہارے حقوق کا اس قدر لحاظ رکھا گیا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے شوہر کو جو ہے وہ پاک دامنی حاصل ہو، عفت حاصل ہو، پاک دامنی والی زندگی حاصل ہو۔ بلکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی میرے پیارے بھائیوں یہ ہوتا ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کی وجہ سے پاک دامنی حاصل ہو اور بیوی کو اپنے شوہر کی وجہ سے پاک دامنی حاصل ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی عورت ان حقوق کے اندر کوتاہی کرتی ہے تو ساری رات اللہ رب العزت کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بلکہ دیکھیں بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذا باتت المرأة مہاجرة فراش زوجها، کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر کے رات گزار دے تو فرمایا لعنتھا الملائکۃ حتی ترجع، کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس عورت کے اوپر اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک چھوٹی سی بات کہی گئی
کہ انسان اپنی بیوی کو اس کام کے لیے دعوت دے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو فرمایا ساری رات اللہ رب العزت کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ مائیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھروں سے باہر چلی جاتی ہیں اور سارا دن اپنے گھروں سے غائب رہتی ہیں، اندازہ لگائیں کہ ان پر فرشتوں کی کس قدر لعنت برستی ہوگی، ان کے اوپر فرشتوں کی میرے پیارے بھائیوں کس قدر پھٹکار برستی ہوگی۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذا دعا الرجل زوجتہ لحاجتی، کہ جب انسان اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے اپنے پاس بلائے، جب مرد اپنی بیوی کو اپنی خواہش کے لیے اپنے پاس بلائے تو فرمایا فلتأتی، اسے آ جانا چاہیے، وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ تنور کے اوپر کیوں نہ بیٹھی ہو، یعنی اگرچہ وہ روٹی کیوں نہ بنا رہی ہو یا کسی اور کام میں مشغول کیوں نہ ہو، اگر شوہر بلائے تو ان سب کو چھوڑ کر فوراً اپنے شوہر کے پاس اسے آ جانا چاہیے۔ اس سے آپ میرے پیارے بھائیوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوہر کی اطاعت جو ہے وہ کس قدر اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو میرے پیارے بھائیوں جتنی توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شوہر کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہم رکھا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے شوہر کی موجودگی میں روزہ رکھنا جائز نہیں، یعنی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نفلی عبادات کے احادیث مبارکہ کے اندر کس قدر فضائل بیان کیے گئے۔ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے خود ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ برابر نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، فرمایا حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ تو دیکھیں نفلی عبادات کے میرے پیارے بھائیوں اس قدر فضائل، لیکن فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں بعض مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو دن کے اندر بھی اپنی بیوی کو اپنے جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ اگر بیوی روزے سے ہوگی تو شوہر اپنے جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، اس سے اسے تکلیف ہوگی، اس لیے فرمایا کہ اگر نفلی روزہ رکھنا ہے تو پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے، اس کے بعد نفلی روزہ رکھے۔ اور دوسری طرف شوہر کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ اپنی بیوی کو نفلی روزہ رکھنے سے منع نہ کرے، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات شوہر بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ اسی بات کو لے کر کے ہو جاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ بھائی میں تو روزہ رکھوں گی، شوہر کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا، میں تجھے روزہ نہیں رکھنے دوں گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ اپنی بیوی کو اس فضیلت کے حاصل کرنے سے محروم نہ کرے۔
لیکن ہاں اگر مرد یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، تو اب عورت کے حق میں بہتر یہ ہے کہ نفلی روزہ نہ رکھے، کیونکہ شوہر کی جو اطاعت ہے وہ میرے پیارے بھائیوں مقدم ہے۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کی اطاعت کو، ایک شوہر کے حقوق کی اہمیت کو نفلی عبادات کے اوپر فوقیت دی ہے، نفلی عبادات کے اوپر فضیلت دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو نفلی روزہ رکھنے میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے میں ثواب ملے گا۔ دوسری طرف میری عورتوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ عورت یہ نہ سمجھے کہ میں روزہ رکھنے کے ثواب سے محروم ہو گئی، بلکہ یہ سوچے کہ میں روزہ کس لیے رکھ رہی تھی۔ اسی لیے رکھ رہی تھی کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت مجھے اجر و ثواب سے نوازے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میری بندی میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ تو عورت کو چاہیے کہ پہلے اپنے شوہر کو راضی کرے، اللہ جل جلالہ میرے پیارے بھائیوں خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں ایک اور بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو شوہر بیوی کے تعلقات ہیں یہ بس ایک دنیاوی قسم کا معاملہ ہے، یا پھر کہیں کہ نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں میرے پیارے بھائیوں، بلکہ یہ دینی معاملہ بھی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں اگر عورت یہ نیت کر لے کہ اللہ رب العزت نے میرے ذمے یہ فریضہ عائد کیا ہے اور اس تعلق کا مقصد اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے، اور اپنے شوہر کو خوش کرنے کے واسطے سے اللہ رب العزت کو بھی خوش کرنا ہے، تو پھر یہی سارا کام عبادت کا کام بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھیں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ گھروں کے اندر ہماری جو خواتین ہوتی ہیں وہ دن بھر گھر کا کام کاج کرتی نہیں کرتی؟ بالکل کرتی۔ اگر وہ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ میں دن بھر اس نیت سے کام کروں گی کہ میرا شوہر مجھ سے خوش رہے، میرا شوہر مجھ سے راضی رہے، تو یہی کام میرے پیارے بھائیوں عبادت کا کام بن جائے گا۔ اب چاہے وہ گھر کے اندر کھانا پکانا کرے، چاہے وہ گھر کے اندر بچوں کی دیکھ بھال کرے، چاہے وہ گھر کے اندر گھر کی دیکھ بھال کرے، چاہے وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، چاہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرے، یہ سارے اعمال میرے پیارے بھائیوں وہ ہیں جن پر اللہ رب العزت کے یہاں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ بلکہ دیکھیں اس موضوع کے اوپر ایک بالکل صریح حدیث مبارکہ موجود ہے، اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو شوہر بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت اجر و ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ جملہ سنا تو فوراً عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انسان اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، اس لیے ان کے اوپر کیا اجر و ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر انہی خواہشات کو انسان ناجائز طریقے سے پورا کرے تو گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب بالکل ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب ناجائز طریقے سے گناہ ملے گا تو جائز طریقے سے ثواب کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ لازمی بات ہے جائز طریقے سے ثواب بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت بس ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ تو دیکھیں یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عورت کے لیے
اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا اگلا جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ عورت کے لیے یہ بات بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بھی انسان کو آنے دے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میرے پیارے بھائیوں ایک دوسری حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، جس کو علامہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف کے اندر جگہ دی ہے۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا، کہ یاد رکھو اے انسانوں تمہاری بیویوں کے اوپر کچھ حق ہے، اور فرمایا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، تمہاری بیویوں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، اور فرمایا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، کہ تمہاری بیویوں کے اوپر جو حق ہے وہ حق یہ ہے فَلَا يُؤْتِينَ فُرُشَكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، کہ تمہاری بیویاں تمہارے بستروں کو ایسے لوگوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دے، یا پھر تمہاری بیویاں تمہارے بستروں پر ایسے لوگوں کو بالکل نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناپسند ہو۔ اور فرمایا وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، کہ تمہاری بیویاں تمہارے گھروں کے اندر ایسے لوگوں کو بالکل نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناپسند ہو۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے بھائیوں ایک شوہر کے اپنی بیوی کے اوپر دو حقوق بیان کیے۔ پہلا حق یہ بیان کیا کہ جس انسان کا گھر میں آنا شوہر کو بالکل اچھا نہ لگتا ہو، بیوی اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے گھر کے اندر اس انسان کو بالکل نہ آنے دے، اب چاہے وہ بیوی کا بھی کتنا ہی قریب رشتہ دار عزیز کیوں نہ ہو۔ ہاں البتہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں باپ ایسی نعمت ہیں، ان کو آنے سے شوہر روک نہیں سکتا، لیکن ان کے بارے میں بھی شریعت نے یہ قید لگا دی کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آ جائیں، اپنی بیٹی سے ملیں، مل کر کے چلے جایا کریں، یہ نہیں کہ روزانہ آئیں۔ باقی ان کے علاوہ اور جس انسان کا بھی آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اس انسان کو بیوی اپنے شوہر کے گھر کے اندر بالکل نہ آنے دے۔ اور دوسرا حق میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بیوی ایسے انسان جن کو شوہر ناپسند کرتا ہو، اپنے شوہر کے بستر پر ایسے انسانوں کو بالکل بھی آنے کی اجازت نہ دے۔ کاش آج ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، بچیاں میرے پیارے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سمجھ جاتی، اور جو بے حیائی اور بے شرمی کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں بالکل نہ آتے۔ آج کل برا نہ ماننا میرے پیارے بھائیوں، ہوتا یہ ہے کہ ہماری عورتیں کسی کو اپنا بھائی بنا لیتی ہیں، کسی کو اپنا بھانجا بنا لیتی ہیں، کسی کو اپنا بھتیجا بنا لیتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر آر جار شروع ہو جاتی۔ شوہر منع بھی کرتا ہے لیکن وہ اپنے شوہر کی اس بات کو نہیں مانتی۔ اس کے بعد بے حیائی کے، بے شرمی کے، بے غیرتی کے، یا پھر آپ کہیں کہ فحاشی کے، یا پھر آپ کہیں کہ تباہی کے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جن کے بارے میں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اگر سمجھ جاتے، عمل کر لیتے تو اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے نہیں آتے۔ دیکھیں اس پر ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شوہر کے حقوق کا ایک بیوی کو کس قدر پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس واقعے سے ہم سبھی کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔
دیکھیں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور حقیقی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کے اندر نور بھرا ہوتا ہے۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، جنہوں نے تقریباً 21 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑیں، مکہ مکرمہ کے سرداروں میں تھے، اور بالآخر فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے۔ آپ اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ اتنے بڑے کافروں کے سردار کی بیٹی اپنے باپ سے پہلے ایمان لائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہی ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ مسلمانوں نے ان کو بھی گرفتار کیا، ان کے قافلے کو بھی گرفتار کیا۔ یہ راتوں رات کسی طرح چھپ چھپا کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ دل میں یہ خیال تھا کہ بھائی میری بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس سے بات کروں گا، شاید میری جان بخشی ہو جائے۔ آپ چھپ چھپا کر کسی طرح اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے۔ بیٹی نے اپنے باپ کا استقبال کیا۔ دیکھیں جس وقت ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے، اس وقت گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے چاہا کہ میں اس بستر پر بیٹھ جاؤں، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تیزی سے آگے بڑھی اور جلدی سے اس بستر کو اٹھا کر لپیٹ کر رکھ دیا۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی کا یہ طرز عمل بڑا عجیب لگا، اور آپ اپنی بیٹی سے یہ کہنے لگے کہ بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں تھا، یا پھر میں اس بستر کے لائق نہیں۔ بیٹی نے آپ دیکھیں کتنا پیارا جملہ کہا، حقیقت میں ہر بندے کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابا جان، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں، اس لیے کہ یہ بستر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، یہ بستر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، یہ بستر آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ ابا جان مشرک ہیں، اور میں اپنی زندگی کے اندر کسی بھی مشرک کو اپنے پیارے حبیب کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ طرز عمل، یہ حقیقت میں اسی حدیث مبارکہ کی تشریح ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے بستروں کو ایسے لوگوں کو استعمال کرنے کی اجازت بالکل نہ دیں جن کو شوہر ناپسند کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔